علی مرتضی صاحب جڑے ہیں. علی مرتضی صاحب. علی 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 حق حق علی حیدر. حق علی علی حق السلام علیکم. علی. وعلیکم السلام. حبیبی حیا حیا. جی ارے کچھ بولو گے علی مرتضی صاحب؟ جی جی بول رہا ہوں. مومن ہیں آپ؟ جانم فدائے حیدری یا علی بول علی. علی بغض علی پہ، بغض علی رکھنے والوں پہ لعنتیں بے شمار. لعنت بے شمار. حق علی مولا علی. صلوات اللہ. نعرہ حیدری یا علی. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا رہتا یار شیعہ لوگ کا بھی، بیچارے لوگ. ترس آتا میرے کو یار ان پہ بھی. اچھا علی مرتضی صاحب آپ مومن ہیں سر؟ یار ساجد سر مجھے قصیدہ آتا ہے مومن علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. نہیں یہ تو نہیں سنا لالا جی. ارے یار تجھے اتنا بڑا قصیدہ ہی نہیں آتا. چل چھوڑ. ہاں بھائی علی مرتضی. جی کر لیں آپ بات، آپ کی پوری ہو جائے تو پھر میں کرتا ہوں. سر آپ کا مائک آپ کا ہوا سر، اس سے پہلے کہ آپ کا پان ختم ہوا آپ جلدی سے بات کر لیں. نہیں میں کوئی پان نہیں کھا رہا، میں بات کر رہا ہوں، آپ بیچ میں شروع ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں سے. ارے یار ہم تو علی 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 کر رہے ہیں سر. نہیں ضرورت نہیں ہے علی 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 کرنے کی. سر نعرہ صلوات پڑھ دیں سر. اللہم صلی علی محمد نعرہ وعلی صلوات محمد. وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. جی علی بھاگ بھائی. جائے گا بھائی، بات کر لو. نہیں دیکھیں آپ کو تمیز سے بات کرنی ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر تو میں ریوی سر کروں گا. ابھی ہم نے اتنا علی علی کر دیا سر آپ کے نام پہ، ابھی بھی اگر تمیز سے نہیں بات. سر اتنا آپ کو علی اتنا علی نہیں علی آنی. کیا ہوتا ہے؟ علی علی تو اتنا تو ہم بھی نہیں کرتے دیکھیے جتنا آپ علی کرتے ہیں. مرتضی اللہ کے بھائی بارے میں نبی مجھے کی، پتہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. علی بھائی نبی کے ایک حدیث ہے کہ ذکر و علین عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو سبحان جب جب علی اللہ. کا نام لیں گے تو تو ہمارے، آپ تو ایکس مسلم کہلاتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو آپ نہ کر رہے نا، پھر چھوڑ تو دیں. مطلب اچھا ہمیں ہم نہیں نا فائدہ مل سکتا. ہم جنت نہیں تو جائیں سر گے، آپ نے ہمیں بھی اسلام برے چھوڑ چاہیے. دیا نا، آپ اچھا. نے اسلام چھوڑ دیا نا. ہوں. ہاں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ملنا پھر. آپ نے تو نہیں چھوڑا نا؟ نہیں الحمدللہ. اوکے آپ انڈین ہے پاکستانی ہیں؟ جی میں وہی نا کب سے وہی ساحل بھائی سے میں کمنٹ میں ہی پوچھا، رپلائی نہیں آیا. میں نے نہیں آپ انڈین ہیں پاکستانی ہیں؟ آپ میں بتا سکو. پاکستانی ہوں، تو یہ غزوہ ہند پہ تو میں فائدہ نہیں ہے میرا بحث کرنا. نہیں آپ تو پاکستانی ہیں؟ ہے آپ بولیے، بنداس بولیے. کیا آپ آپ کا پاکستانی ہیں؟ موقف کیا ہے؟ ہاں آپ پاکستانی ہیں یا انڈین پہلے یہ بتا دیں. نہیں میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی. الحمدللہ. تو پاکستان کیوں نکالا آپ نے انڈیا سے باہر؟ نہیں وہ تو ہم نے نہیں نکالا، وہ جس نے کیا وہ ہو گیا نا پارٹیشن. تو ہاں اس وہ کا کوئی پارٹیشن کیوں ہوا، کس بیس پہ کیا گیا؟ اب محمد علی جناح صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے، تو اسی ہاں لیے بہترین. تو یہ کیوں سیپریٹ اسٹیٹ کا اسٹیبلشمنٹ کرنے کی ضرورت تھی؟ کیوں ضرورت تھی؟ کیا انہوں نے کہا تھا؟ آئی بلیو دیکھیں وہ میں یہ ویسے بات کرنے آیا نہیں تھا. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول ایک پالیسی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے رائٹس، انٹر کمیونل رائٹس بہت بڑھ گئے تھے. اچھا. جی اسی وجہ سے یہ بات انٹر کمیونل رائٹس بڑھ گئے تھے. انٹر کمیونل رائٹس بڑھ گئے تھے. اچھا تو یہ آپ کو آج کل یہ بتایا جا رہا ہے کون سی مطالعہ پاکستان میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی؟ میری بات سن لیں. سر مطالعہ پاکستان کون سی جماعت کی مطالعہ پاکستان میں آپ نے یہ والی بات میری پڑھی؟ بات سن لیں آپ، میری بات سن جی لیں. سر میں سنتا ہوں سر. میں ادھر اس ٹاپکس پہ بات زیادہ نہیں کرنے آیا. میں صرف ایک سمپل سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ کیا بولتے ہیں یہ اسٹریم ساحل بھائی کی ہے. میں ساحل بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ایکس مسلم کہتے ہیں، تو ابھی آپ اپنے آپ کو کون سے ریلیجن کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہیں گے؟ ہولا لولا ان کے ریلیجن کا نام ہے، ریلیجن ہے ہولا لولا. تو نہیں ویسے مین اسٹریم ریلیجن کی بات کر رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا. نہیں سر میں مذاق نہیں کر رہا. ان کے ریلیجن کا ہم نام ہے نیا ریلیجن بنا ہے رہے. ہولا لولا. اچھا دین ہولا لولا.
جی سر, اب آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گے. یہ جو غزوہ ہند ہوا تھا, جو محمد صاحب نے کہا تھا ہند نہ کرو, اب ساحل بھائی کا میں ریلیجن دیکھیں آپ, ساحل بھائی تو ہے جیسے یار دین ہولا لولا. یار میری بات تو سنیں, ہاں جیسے جی, ہاں ساحل جی. بھائی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, آپ پرو ایکسٹریم جو ہے اینٹی مسلم کمنٹس یہاں پہ ہو رہے ہیں, یا پھر آپ ہندوؤں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یا آپ کہیں نا پھر میں ہندو ہو سر گیا وہ ہوں, دین ہولا لولا میں ہے آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا آپ کو, بلکہ آپ کو کہے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یار. یہ ٹاپک نہیں آج کا, کیوں ادھر جا رہے ہو؟ تو وہی نا ٹاپک. دیکھیں مجھے ایز اے پاکستانی غزوہ ہند, آپ میں سے کب سے ایک دو بندوں کو دیکھا آپ نے ہندوستان کی تھے وہ, تو آپ نے ان کو ڈائریکٹ کر دیا باہر, آپ آپ نے کیا کہا کہتے ہیں, یہ باہر ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بھائی میرے, کیا آپ کے خیال میں پاکستان لیے بغیر آپ ہندوؤں کے درمیان میں رہ سکتے تھے؟ پاکستان لیے بغیر ہاں رہ سکتے تھے, کیوں نہیں رہ سکتے تھے. اوکے, پاکستان میں آپ نے کبھی عید الاضحیٰ منائی ہے؟ پاکستان میں بالکل منائی ہے. کیا کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ؟ یہ آپ مجھ سے چلیں, عید الاضحیٰ پہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں. کس جانور کی؟ گائے کی, بکرے کی. آپ نے کس جانور کی ہے؟ میں نے دونوں کی کی ہے الحمدللہ. دونوں کی گائے ہے. کی بھی. انڈیا میں رہتے ہوئے گائے کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ کتنی اسٹیٹس میں کی جا سکتی ہے؟ میں انڈیا میں رہتا نہیں ہوں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن ایگزیکٹلی. آپ کو کیوں فرض نہیں ہے علم ہے؟ آپ فیک ہیں. میں آپ کو بتاؤں آپ فیک ہیں. کیوں فیک ہے میں بتاتا ہوں. آپ کے لب و لہجہ جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. آپ مانیں گے نہیں نا, بس ٹھیک ہے, فیک ہے فیک ہے. مطالعہ پاکستان کی کون سی کتاب میں یہ والی ڈویژن آپ نے پڑھی ہے جو بھی آپ نے بتائی تھی؟ کس کلاس کی کتاب میں آپ نے پڑھی ہے یہ؟ کون سی جو ابھی آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان اس وجہ سے بنا ہے, یہ آپ نے مطالعہ پاکستان کی کون سی کتاب میں پڑھی ہے؟ پاکستان اس وجہ سے بنا ہے. نہیں اب دیکھیں ہم نے جو ہے, میں یہ بالکل میں نے اپنی طرف سے بولا ہے. مطالعہ پاکستان کے 9 کلاس مطابق, میں یہاں پہ پی ایچ ڈی پڑھائی جاتی مطالعہ ہے. پاکستان کے مطابق جو آپ کو جماعت 1 سے لے کے جماعت 12 تک پڑھائی جماعت 1 جاتی ہے. سے بھائی جان خیریت ہے؟ جماعت 1 میں کون سی مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے؟ ہاں بہترین. 5ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے, 3ری جماعت میں پڑھائی جاتی ہے. نہیں, تیسری میں. بھائی اللہ یار, اللہ کا خوف کرو. کچھ اچھا, کہاں سے پڑھائی جاتی ہے؟ 5th 6th میں جب تھوڑا بہت عقل آتی ہے انسان. 5th یا 6th؟ چلے فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم 5th مان لیتے ہیں. نہیں, سیک آف آرگیومنٹ ذرا سمجھائیں کہ کس کلاس سے پڑھائی جاتی ہے. آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا پاکستان کے آپ ہیں. میں نے تو غلط بولا تو آپ بتائیں. جی پاکستان, جی پاکستانی ہوں اور 5th میں پڑھائے جاتے ہیں. اوکے, اس کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کیا بتایا گیا, پاکستان کیوں بنایا گیا؟ سر بتا رہا ہوں نا. پھر میں دیکھیں یہ ویسے بالکل آؤٹ آف ٹاپک بات چل رہی ہے. یہ نہ اس لائف کا ٹاپک ہے, اور نہ میں اس ٹاپک کے لیے جو ہے نا بات کرنے آیا تھا. اوکے, ٹھیک وہی ہے, تو پوچھ رہا ہوں. آپ ہاں. آئے ہیں نا اس کے اندر. تو جب میں بات ہی نہیں کرنے آیا تو نہ میرے پاس اس وقت ریفرنسز ہوں گے. آپ تو پھر آپ اور میں دیکھ ہماری رہا ہوں آپ اسٹریم میں غزوہ ریفرنسز ہند پہ والی اسٹریم چلتے میں ہیں. کیوں آئے ہیں؟ غزوہ ہند والی میں اسٹریم میں وہی کیوں آئے ساحل ہیں؟ بھائی سے پوچھنے آیا تھا, یا تو پھر آپ پاکستان مجھے جو ہے, فری پاکستان جو ہے اسٹریم وہ کا غزوہ کوئی ہند کی بتا وجہ سے دیں تو کس بنا ہے. ٹائم کریں گے, میں اس ٹائم آ جاتا ہوں اسٹریم میں. اگر آپ غزوہ ہند نہ کرتے تو پاکستان کیسے بنتا؟ غزوہ ہند ہوا کہاں ہے ابھی؟ اچھا, ابھی ہونا ہے نا. جی وہ قرب قیامت واللہ عالم کا پتہ نہیں کب ہوگا, یہ ہوگا. بہترین. ساحل تمہیں یاد ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے تمہیں بتایا تھا, جتنے پاکستانیوں سے پوچھو گے وہ کہ غزوہ ہند ہونا ہے. پچھلے 12 سال سے ہو رہا ہے اور ابھی ہونا ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے فلی آکوپائی نہیں کیا. لاسٹ میں یہ بات ہو بتائی رہا تھی نہیں ہے, ہو جتنے رہا نہیں ہے, انڈیا سے نہیں ہو رہا نہیں ہے, ہو ریلیکس, رہا نہیں ہے. ٹیک اے چل. جتنے بھی آپ انڈین سے پوچھو گے وہ کہیں گے ہو چکا ہے. ہو دیکھو چکا. ابھی یہ ایک آیا دونوں, تھا نا ڈنگر, ایک آیا ہاں تھا کیونکہ یہ ثاقب دونوں نام کا. نیریٹیوز, ہاں یہ دونوں نیریٹیوز کیوں چلتے ہیں؟ انڈین مسلمان اس نیریٹیو کو مانتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے. پاکستانی مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں غزوہ ہند ابھی ہم نے کرنا ہے. اچھا, اب یہ دونوں چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ محمد نے کہا کہ جب تک آپ ہند پہ قبضہ نہیں کرو گے, ٹھیک ہے, اس کے پورے ریفرنسز میں نے لاسٹ ٹائم اسٹریم میں دکھائے تھے, جن لوگوں نے نہیں سنے تھے ان کو پتہ لگ جائیں گے. کیونکہ ابھی تک انہوں نے جتنے بھی اٹیک کیے پورے ہند کو انہوں نے اسلامک اسٹیٹ نہیں بنایا, نمبر 1. نمبر 2, یہ قرب قیامت ہے. یار شٹ اپ مین, یو ڈونٹ نو جیک, جسٹ سیٹ اپ اینڈ لسن. میں ہر چیز کو سامنے اسکرین پہ دکھا دوں گا, صبر کر. ایک تو ابھی تک پورے انڈیا کے اوپر اسلامک حکومت نہیں بنی,
آج تک پورے انڈیا کو 100% مسلمان نہیں بنایا. نمبر 1. نمبر 2, محمد کی وہ پروفیسی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جب تک پورے انڈیا پہ قبضہ نہ ہو جائے اور عیسیٰ بھی ساتھ میں نہ آ جائے. اب یہ لوگ چاہے انڈیا کے ایک ایک چپے پہ بھی حکومت نہ کر لیں, اینڈ میں کیا ان کا جواز ہوگا, ارے نہیں وہ فلانا شہر جو تھا نا وہاں پہ ابھی تک کوئی ہندو جو ہے نا وہ گورنر رہ گیا تھا, اس وجہ سے پروفیسی پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ تو آیا ہی نہیں. یہ اتنے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ انڈیا کے ٹھیک ہے, اوپر تو یہ آپ ان 1200 سال پاکستانی سے مسلم کہہ رہے ہیں, 1200 سال ٹھیک ہے, سے آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی اٹیک ہو رہا مسلم ہے, یہ کہتے ہیں, اور 1200 آپ کو پتہ سال سے اٹیک ہو رہا ہے انڈیا کے اوپر, اور ان 1200 سالوں میں ابھی تک غزوہ ہند کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ ابھی ہونا ہے, وہ فائنلی ابھی ہونا ہے. اور یہ دونوں نیریٹیوز آپ کے پاس اسلام کیوے کے اندر موجود ہیں بائی دا وے. میں لاسٹ ٹائم دونوں لنکس دیے تھے, ابھی بھی دے دوں گا. جی بھائی جان بولیے. نہیں تو یہ آپ کو صحیح بات صحیح ہے, یہ آپ لوگوں کا یار میوٹ کر دو یا پھر اگر سننی نہیں کوئی ہے بات تو. نہیں, اب آپ بولے, میری بات پوری ہوگی, اب آپ کا ٹائم. دیکھیں یہ پہلی بات یہ آپ نے جو بولا کہ یہ ابھی ہونا ہے, یہ آپ نے آن دا بیس آف پاکستانی مسلمس کہا نا کہ پاکستانی مسلمس یہ کہتے ہیں. جی سر آپ نہیں کہتے. نہیں تو میں نے کہا ہونا ہے, تو یہ آپ نے یہ کس اس پہ جج کر لیا کہ ہم نے اتنے ایریا فتح کر لیے اور کچھ رہ گیا تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ پروفیسی ابھی پوری ہونی ہے کیونکہ یہ ایریا ابھی فتح نہیں ہوا, یہ پاکستانی مسلمس کہتے ہیں. یہ یہ آپ کا میں نہیں اسلام کہتا کہتا, ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نہیں کہتے, آپ کے کہنے سے فرق نہیں نہ پڑتا, آپ تو ویسے جی, بھی بھی اور ہیں یہ اسلام بھی میرے نہیں نزدیک. کہتا. اسلام بھی آپ اگر محمد بن قاسم کی بات کرتے ہیں یا غزنوی کی بات کرتے ہیں یا ظہیر الدین ان سب بابر نے کی بات غزوہ ہند نہیں کرتے کیا ہیں, تھا, ان ٹھیک ہے, سب نے کیا کیا تھا. تو سوری ٹو سے آپ لوگ یا پھر انڈیا کے مسلمان کہتے ہوں گے یا کچھ اور مسلمان کہتے ہوں گے کہ یہ غزوہ ہند تھا. محمد بن قاسم جو تھا وہ آل امیہ کا بندہ تھا, بنو ثقیف کا بندہ تھا, اور وہ جو تھا کیا بولتے ہیں حجاج ابن یوسف کا بھانجا تھا. اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے آئی بلیو آپ کو پتا ہوگا یہ سب. اینڈ بتائیں مجھے, وہ جی, تو سالا چول تھا نا, بنو امیہ جو کمینہ تھی تھا, وہ کتا تھا نا, اہل البیت کی جو تھے قاتل تھے, سالا کتا تھا نا وہ. وہی جو تھے سفیان علی جو تھے وہ جی جی سندھ آئے تھے بھاگ کے اپنی جان بچا کے آل امیہ سے, اور محمد بن قاسم اسی کو پکڑنے کے لیے ادھر سندھ آیا تھا, جس کی وجہ سے اس کی یہ راجہ داہر کے ساتھ جو تھی وہ جنگ ہوئی تھی, اور وہ جو تھے وہ تو یہ تو تھے ہی صوفی. یہ آج کل کے مسلمان ان کو ڈالتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ غزوہ ہند پہ. یہاں پہ آئے آپ جگہ سندھ میں سید مسلمان رہتے ہیں, ہمارے اتنے دوست ہیں, آپ ان سے پوچھیں وہ تو محمد بن قاسم کو مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ غزوہ ہند تھا. صحیح ہے. اس کے بعد کسی نے اٹیک نہیں کیا, وہ کیے بالکل. دیکھیں ابھی جو میں نے بابر علی اکبر یا پھر جتنے بھی آپ محمود غزنوی یہ صوفی اکبر سے بھی, بندے ابھی پورے اسلام میں ڈال رہے ہیں. اکبر اور محمود غزنوی سے بھی پیچھے چلے جائیں, اور کس نے حملے کیے آپ بتائیں, آپ آپ کو نہیں بتائیں, پتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلو سن 95 ہجری میں کس نے اٹیک کیا تھا, آپ بتا دیں نا. وہی تو پوچھ رہا ہوں سر. اس کے بعد کس نے حملہ کیا تھا. اچھا غزنوی ویسے کون تھا, وہ بھی بغیرت تھا نا, اس کو بھی بتا دیں. دیکھیں یہ صوفی لوگ تھے, ٹھیک ہے, بغیرت ان کو آپ اسلام کی اس کی ڈیفینیشن میں نہ ڈالیں. یہ لوگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان کی اکثر لوگوں کی جو تھی نا, ان کی صرف دنیاوی مال ان کے لیے جو تھا ان کا حملہ تھا, ان لوگوں نے 16 حملے کیے, کوئی مسئلہ نہیں ان کا. ٹھیک اچھا ہے, تو جو آپ دنیاوی کے مال کے امام لیے شافی کون ہے, غزوہ امام ہند شافی ابھی کون ہوا ہی نہیں ہے, واللہ امام عالم وہ شافی, قیامت قرب ابے قیامت یار ہوگا. امام شافی کون ہے. امام شافعی 4 بڑے اماموں میں سے ایک ہیں. مانتے ہیں ان کو کہ وہ تو اس ٹائپ کے بغیرت نہیں ہوں گے. کس ٹائپ کے بغیرت ہوں, تمیز جو سے آپ نام لیں. دیکھیں میں آپ کے دیکھیں بات سنیں, پہلے جو تو آپ جن کو تمیز آپ سے کہہ بات رہے ہیں کریں نا, گے تو بہتر ہوگا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ بغیرت تھے جنہوں نے حملہ کیا نہیں انڈیا کے میں اوپر. نے نہیں کہا کوئی بغیرت ہے, میں نے اچھا آپ غیرت مند تھے, غیرت مند لوگ تھے, دوبارہ غیرت مند لوگ تھے. دیکھیں ہاں جی بالکل غیرت مند تھے, غیرت اللہ مند کا لوگ تھے. شکر ہے, تو انسان تھے, پھر مسلمان تھے, حملہ اختلاف رائے کیا اپنی جگہ, ہم سب کو مسلمان تھے. اگر یہ غیرت مند لوگ تھے تو انہوں نے انڈیا پہ حملہ کیوں کیا. تو دیکھیں وہ اختلاف رائے بات کر رہا ہوں نا, بغیرت کا تو اس کا پوچھ رہا مطلب یہ ہوں تھوڑی ہے کہ بغیرت تھا. بھائی, اگر کوئی کسی کی کنٹری کے اوپر بلا وجہ حملہ کر دے گا تو وہ بغیرت حرامی ہوگا نا. انہوں نے کیوں حملہ کیا تھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میرے مطابق تو ایسے ہی ہے نا. اور کوئی کسی لوٹ بھی کی مچائی تھی, لوٹ مار لوٹ بھی مچائے گا, مچائی. ہاں لوٹ مار مچائے گا, کسی جگہ پہ حملہ کر دے گا تو اس کو ہم بغیرت حرامی نہیں بولیں, کیا بولیں.
تو ٹھیک اچھا ہے نا, انسان پھر کون آپ ہے؟ بول رہے ہیں نا, ہم لوگ تو نہیں بولیں گے. میں تو آپ دیکھیں کیا جو بولیں گے غلط کرے گا آن جو قرآن و سنت بھائی کے آپ کیا مطابق بولیں غلط گے؟ کرے گا. سوری, آپ کیا بولیں گے انہیں؟ میں تو انہیں پھر غلط پروف کروں گا یا ان پہ پوائنٹ کروں گا کہ انہوں نے غلط کیا کیا ہے. میں کریں گے؟ غلط کسی ہے کو کہ نہیں گالی ہے؟ والی صحیح یا ہے غلط ہے؟ غیرت دینے کا سوری نہیں ہے. یار صحیح ہے یا غلط ہے سمپلی سی بات ہے. انہوں نے صحیح کیا ہاں انڈیا پہ غلط حملہ ہے, کر کے یا غلط کیا؟ غلط ہے. غلط کیا انہوں نے. کیا انہوں نے انڈیا پہ حملہ کر کے غلط کیا یا صحیح کیا؟ انہوں نے غلط کیا. غلط کیا. اوکے چلیں جی, اب آپ کے اسکالرس کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا. لا 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 لا. امام شافی کو تو آپ مانتے ہیں کہ بڑے اچھے انسان ہیں, رائٹ؟ بڑے اچھے انسان سے کیا مطلب آپ کا؟ ان کے انسان اوپر ہے, پورا ہم مذہب, لوگ ان بڑے کے اوپر پورا ریسپیکٹیبل مذہب اسلام پرسن ہیں, بنا ہوا ہمارے ہے. 4 بڑے اماموں میں سے ایک ہیں. ہاں بڑے اماموں میں سے ایک ہیں. یہ تو بغیرتی نہیں نہ جھاڑ سکتے, یہ تو غلط بات نہیں نہ کر سکتے. یہ تو دیکھیں غلط بات صرف اور صرف جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ کے علاوہ میں یا پھر اللہ کے نبیوں کے چلے علاوہ پھر میں یہ کسی کی پڑھنے کے گارنٹی نہیں بعد لے سکتا. یہ پڑھنے نہیں, کے بعد کسی کی بتائیے گا, گارنٹی نہیں لے سکتی. یہ پڑھنے کے بعد بتائیے گا کہ امام شافی نے بغیرتی کی ہے یا غزوہ ہند کو کیسے نہیں, میں چھوڑا. آپ کو پہلے یہ غلط بات پہ بتا دوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے جو باقی نبی ہیں ان کے علاوہ میں کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ غلط بات نہیں اب کر سکتا یا کر سکتا. محمد نے پھر بغیرتی کی کہ جب اس نے کہا جاؤ ہند پہ حملہ کرو. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ ہند پہ نہیں, حملہ کیوں؟ کرو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا, ان کی جو سنن نسائی کی حدیث موسٹ پروبیبلی مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, سنن نسائی میں ہے کہ اس وقت مجھے حدیث کی ایگزیکٹ ورڈنگ بھی یاد نہیں آ رہی. بہترین, میں ایگزیکٹ ورڈنگ یاد کرا دوں. جی آپ انہوں نے یاد کہا دلا. میری امت میں 2 گروپس ہوں گے ہمیشہ, میری امت میں 2 گروپس ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جن کو اللہ جو ہے جنت کی آگ نہیں چکھنے دے گا. ٹھیک ہے, ایک وہ گروپ ہوگا جو انڈیا پہ حملہ کرے گا, اور ایک جی وہ گروپ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. یہ 2 گروپ ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ نہیں لگے گی. تو اس جی کا بالکل. مطلب ہے اگر آپ نہیں تو نے انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا پہ حملہ کرو. جی سر, اور کیا کہا؟ نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اب انڈیا پہ حملہ کرو. اس اور حدیث کیا سے آپ انہوں نے یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا پہ حملہ کرو. جی تو بھائی کیسے ہوگا انویڈ؟ نہیں کیسے؟ تو مجھے یہ بتائیں ذرا, پھر کیا بولتے ہیں 4 خلیفہ آئے, ان میں سے کسی نے تو انڈیا پہ حملہ نہیں کیا. پھر کیونکہ کچھ وہ بھی بڑے انویڈ دور کیسے تھے, ہوگا؟ کے ٹائم پہ. کیونکہ وہ ابھی بہت دور تھے, ابھی وہ باقی فتوحات کریں گے تو انڈیا تک پہنچیں گے نا. آپ ٹھیک کے ہے, آپ چاروں مجھے یہ ابھی تک ایران تک بلوچستان پہنچ جہاں نہیں ہمارے رہے. بلوچستان کا اتنا ایریا حضرت عثمان کے ٹائم پہ فتح ہو چکا تھا. ہاں تو کر تو ٹھیک رہا ہے, تھا, تو وہ تو یہ انڈیا کا انڈیا حصہ کیا تھا نا. تھا باقی, یہ بیچ میں ارے سندھ بھائی, اور انڈیا باقی کیا تھا؟ ہیلو بھائی, ریلیکس, ٹیک اے چل. وہ انڈیا, جی, وہ ہند ہی بنو تھا. امیہ بھی نہیں آئی انڈیا میں, پھر یار یہ بنو کیا عباس بندہ ہے آئی ہے قسم انڈیا سے. میں, یہ آپ کو پتا ہوگا. ہیلو, ٹھیک ہے, ریلیکس, ٹیک اے چل, نہیں ٹیک نہیں, اے چل. ریلیکس, آئی ایم ویری ریلیکس. دیکھیں میں اچھا آپ کو بھی کچھ مجھے نہیں کہوں بتائیں, گا, میں مجھے آپ بتائیں. کو دعا دوں گا, آپ کو ہدایت دے اللہ. اوہ میں صرف یار, اختلاف رائے رکھ رہا ہوں. بلیک کیوں نہیں لگاتے سالو؟ ہاں تو سن لو نا, پھر مانو بھی تو نا. بریک لگاؤ نا. ہاں مجھے بتاؤ, عثمان نے کہاں تک کی فتوحات کی؟ ایران تک آیا عثمان؟ ہاں ہاں آیا. دوسری سائڈ پہ وہ جیروسلم تک پہنچا. جو دوسری سائڈ تو اس سے بھی آگے نکل گئے تھے. بہترین. نیچے سے رومنز اس میں. نے نارتھ آف افریقہ کو بھی فتوحات کی. نو آئی ایم ناٹ شور, ادھر کی آئی ایم اوئے ناٹ ہوئے شور. ہوئے, کوئی بات نہیں. تو ایران, چلو ایران تک تو آیا نا اس سائڈ پہ. جی ایران تک کیا آم لینے آ رہا تھا؟ اس کو ملتانی آم بہت پسند تھے, اس نے ملتان سے آگے آم کھانے تھے. نہیں تو سر دین کیوں آیا؟ پھیلانا تھا تو یہ نہیں, کوئی عام لینے کیا مطلب آپ کا ہاں مسئلہ, چلو, یہ کیا طریقہ ہے بات فتوحات کرنے کا؟ کرنے ہی آیا نا, آم لینے تو نہیں جی آیا بالکل. تھا. بہترین. تو پھر اور وہ کیا کر رہا تھا؟ مر گیا سالا, پہلے مر گیا. انڈیا تک پورے طریقے سے پہنچ نہیں سکا, پہلے مر گیا سالا. جی شہید ہو گئے. تو جو اس کے بعد جو مین بندہ تھا, اس کے بعد انٹرنل خانہ جنگی شروع ہو گئی. اس کے حسن بعد حسین ماں مر پہلی گئے. تو پھر پھر اس کے بعد جو آپ کا میجر خلیفہ بننا تھا, اسی نے آگے مزید آگے اٹیک کرنا تھا, یا ہوا کے اوپر سے کوئی اٹیک ہو جاتا؟ جبرائیل تو ہے نہیں, وہ بھی محمد کے ساتھ مر گیا. اللہ بھی ہے نہیں, وہ بھی محمد کے ساتھ مر گیا. پھر اینڈ میں نہیں مسلمانوں دیکھیں, نے اٹیک تمیز کرنا سے تھا نا. بات کریں ورنہ میں ابھی لیو کر کے چلا جاؤں گا. بدتمیزی کریں گے تو کیا مطلب؟ ٹھیک ہے. بدتمیزی کون سی کی؟ میں نے ابھی آپ کے کسی بندے کو گالی دی, یا میں نے کس کو کسی گالی کو, دی؟ کیونکہ آپ کا تو کوئی دین و میں نے خدا ہے کہا نہیں, تو میں ٹھیک ہے, نے کہا آپ کہ اگر میرے دین پہ یا اللہ میرے مر خدا گیا کے بارے میں محمد کچھ کے غلط ساتھ. چلیں میں گے, نے میں نہیں گالی کون سننے سی والا دی؟ پھر آپ کی بات. میں نے گالی کون سی دی؟ محمد مرا ہوا نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, بالکل وفات میں اور ٹھیک ہے مرنے میں فرق نہ. کیا ہے؟ اللہ کو کبھی دیکھیں, چلیں لیکن پہلے چھوڑ دیں, بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات کو چھوڑ میں. دیں.
ایک سیکنڈ, وفات میں اور مرنے میں فرق کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس پہ غصہ نہیں ہو رہا, میں غصہ اس پہ ہو رہا ہوں. آپ اچھا نے کس پہ ہو رہے کہا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو موت آ گئی, اللہ تعالیٰ کو اللہ کو بھی موت موت آ کبھی گئی, نہیں آنی, اللہ کو بھی موت آ گئی ہوئی ہے. نہیں آنی, کبھی نہیں آنی. محمد کے بعد مجھے اللہ دکھائیں کسی اور کے پاس آئی ہے اللہ کی نہیں بات چیت؟ تو پھر ٹیسٹ کس چیز کا, ایمان کیا ہے باقی؟ تو آپ وہی تو مجھے کہہ رہا بتائیں ہوں, آپ کا کون سا خدا ہے, میں آپ کو اس کو غلط پروف کر کے دکھاتا ہوں ابھی. ہولا لولا. اولا لولا, بس یہی خدا ہے آپ کا, نام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ بھی نام کے علاوہ کیا ہے, بابا جی کا ٹھلو. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر یہی بس ایمان ٹھیک ہے ہے, ہمارا ایمان یہ ہم رکھو مانتے ہیں, ایمان, تمہیں کبھی کسی نے منع آپ کیا کچھ بھی ایمان کر رکھنے رہے سے؟ ہیں, ہم مانیں گے پھر تو بھی, مجھے یہ ہمارا مجھے ایمان نہیں ہے. نا بتاؤ, مجھے ایمان نہیں سکھاؤ پلیز, مجھے ایمان ہاں تو سیکھا پھر میں تمیز تھوڑے سے دن. بات کریں, ورنہ پھر نکلیں, پھر میں لیو کیا کر رہا مطلب ہوں نکلے, اسٹوڈیو. مرضی ہے آپ کی. میں علی ساحل بھائی سے کو بات دکھانے کرنے لگا, آیا تھا, مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں امام کرنی تھی, شافی ٹھیک دکھا ہے. ایک دوں, تو آپ غلط بات ساحل کر سے رہے ہیں, اوپر سے آپ بحث کر ساحل رہے ہیں. بتا دو دیا. ساحل ابھی ساحل ذرا کلمہ پڑھے, لا الہ. نہیں چھوڑیں, کلمے کی بات نہیں ہے ساحل بھائی, ساحل آپ بھائی سنیں میری کلمہ بات. پڑھے ذرا, ایک ایک سیکنڈ یار, منٹ, ساحل کو میں آپ کلمہ بلا رہا سنیں, ہوں میں یار, کلمہ پڑھا دوں اس کو. آپ میری بات سنیں. اشہد ان لا ساحل بھائی الہ الا اللہ نہیں, الا الہولا لولا. اچھا وہ والا, ہاں جی, اشہد ان لا اشہد الہ ان لا الہ الا الا الہولا لولا. اللہ ہاں تو لولا ٹھیک ہے نا, لولا. پھر میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ یہ ہے, آپ ہندوستان میں رہتے ہیں نا, تو آپ کو ہندوؤں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی محبت ہے, آپ کو پتہ ہے رسول پٹیں گے. لولا. ہاں آپ کو پتہ ہے نا, پھر آپ دل سے ساحل وہی ہے, پڑھیے, ایتھیسٹ ہیں یا ہندو ہیں مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور دونوں صورتوں میں آپ کو پتہ ہے جواب تو نہیں دے پائیں گے, تو یار کیسے بچے والی وہی بات کر رہے لولا ہیں, لولا جذبہ کرے ہند جا پہ. رہے ہیں. یار ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو یار, کیا بن رہے تو ہو, کیا کیا ادھر کیا ادھر کیا آپ ہو. جا رہے ہو نا, آپ نے امام شروعات کی, میں شافعی کی بول طرف رہا ہوں. آؤ یار. میں نے امام اسٹریم کے شافعی کی اسٹارٹ طرف میں آنا آپ کو میں آیا, تو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بولا کہ بھائی تمیز سے ہے, بات امام کرو, تو شافعی میں کی طرف بچوں, آنا ہے, امام شافعی کی طرف آنا ہے. آپ مانے, آپ نے جو کہا غلط ہے, اور ابھی نہیں کریں گے دوبارہ ایسی میرے کوئی بات. مطابق اللہ مر چکا ہے, اللہ تو پتہ تو بھی نہیں, ٹھیک اللہ ہے, کی بغیر کی میں نہیں پتہ بھی تو نہیں لا آپ سکتا. میں پورا پیڑ ہلا دیتا ہوں. اگر آپ میرے دین سنو, کی کسی اللہ کی مرضی کے پتہ بھی نہیں نا ہلتا, میں ادھر پورا نہیں پیڑ تو ہلا دیتا ہوں. میری بات اب کیا سنیں, کروں, میری بات سنیں. بھائی سناؤ. اگر آپ کو آپ نے علی میرے بھائی, سامنے ایسی کوئی باتیں کرنی ہے, توہین کرنی ہے, اگر آپ کو علم پہ دلیل پہ بات نہیں کرنی, تو میں لیو کرتا ہوں, تو میں ٹھیک ہے. دکھا تو رہا ہوں دلیل, آپ پھر دلیل یہ سننا نہیں چاہ رہے. یہ آپ کے 3000 واچر, اور آپ خوش رہیں اپنی باتیں کرتے کرتے. یہ علی سر آپ کے بھائی, پاس علی اسکرین بھائی, پہ کوئی چیز ہے. علی بھائی, اسکرین پہ شافعی, امام شافعی نے کیا ڈسکرپشن دیا ہے ذرا وہ دیکھ بھائی لو ایک جان بار. میں اس پہ آتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہیں نہیں بھاگے جا رہا. آپ پہلے اپنا لہجہ تو صحیح کریں نا, بات کرنے کا میرے کو ارے لیکن فائدہ یہ تو آپ ہو. کی زبردستی ہے, سنو میری بات. آپ کا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے حیات میں ہے, الحی القیوم ہے, وہ آپ کا ایمان ہے نا. اگر سامنے والا نہیں مانتا اللہ کو زندہ, تو اس میں آپ کو کیوں پرابلم ہونا تو چاہیے بھائی. پرابلم نہیں ہے, نہیں مانو آپ, ٹھیک ہے, آپ کا اپنا تو پھر ایمان ہے. آپ کیا بولتے ہیں, چھیڑ رہے ہو, بدتمیزی کر رہے ہو, آپ ان کے بولنے کا طریقہ دیکھ رہے ہو. یہ ابھی آپ ساحل بھائی, ابھی آپ بات کر رہے ہو نا, آپ کے ساتھ بات کرنے میں اور بحث کرنے میں لگ رہا ہے کہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. وہ بندہ یہ نعوذ باللہ اللہ مر گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. بھائی آپ نہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنا مانو, بدتمیزی کیوں کر رہے ہو کسی کے کیوں خدا نہ کے بارے بولے میں. ہم, کیوں نہ یہ بات بولے ہم. بس اچھا ٹھیک ہے, امام شافعی کی بات پہ آ جاؤ یار. پھر علی آپ بھائی چلو بولتے رہیں, امام پھر شافعی میں کی بات آگے آگے بڑھاؤ. میں رہنے کا امام فائدہ نہیں ہے. شافعی کی بات پہ آتے ہیں. امام علی بھائی, شافعی, علی بھائی, ہاں, امام امام شافعی کی شافعی, بات پہ آؤ یار, سمجھنا ہے. امام شافعی لکھ رہے ہیں, اس وقت آپ کے ان سکالرز نے حملے کر دیے ہیں, جن کو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی غلط تھے, اور انہوں کون نے سے انڈیا اسکالر, کا, نام لے کے بتا دیں. ابھی جن دو کا نام لیا تھا میں نے آپ کے سامنے, جن کو آپ نے کہا ہے کہ یہ تو صوفی وغیرہ ٹائپ کے لوگ ہیں, جن میں آپ نام کے ہاں, محمد بن قاسم بھی اس میں اٹیک کر چکا ہے, اور آپ کا محمود غزنوی کے بھی اٹیکس ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد امام شافعی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر, As for the fatwas claiming that India Hind is an enemy land Darul Harb, کہ انڈیا ایک دار الحرب ہے, اس کے اندر it is not its generality میں true نہیں ہے. کیوں true نہیں ہے, آگے سنیں. Because there are areas where Muslim resides in India and there is a remnant of Islam's rules. کیونکہ اس وقت انڈیا کے کچھ علاقوں پر اسلام رول کر رہا ہے. اب اگر یہ جو لوگ, جن کو آپ نے سمپلی کہہ دیا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں, یہ لوگ تو صوفی ٹائپ کے بکواس لوگ ہیں, اچھا, امام شافی بول رہا ہے کہ چونکہ انڈیا اس وقت کچھ علاقوں میں وہاں پہ اسلام رول کر رہا ہے, لہذا انڈیا پورے کا پورا دار الحرب نہیں ہے. ایز لانگ ایز انڈیا کے ان علاقوں میں
اسلام رول کر رہا ہے, آپ پورے ہند کو دارالحرب نہیں کہہ سکتے. Even if this is limited to marriages where pertains to them, for example, are considered Muslim lands. A Muslim land does not become an enemy land under the 3 condition. اگر 3 conditions ہوں تو مسلمان کا لینڈ دارالحرب نہیں بنتا. Number 1, that the security of Muslim through their leader no longer exists and the security on a non-Muslim has taken its place. اگر رولر جو ہے, جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والا رولر ہے, وہ اگر نان مسلم ہو جائے, اگر وہ نان ٹھیک ہے. مسلم ہو جائے گا تو یہ دارالحرب ہوگا, اگر وہ مسلم ہوگا تو یہ دارالحرب نہیں ہے. لہذا پہلی امپورٹنٹ چیز, رولر کو اس ایریا کے مسلمان ہونا چاہیے ورنہ وہ دارالحرب ہے. نمبر 2, that they have been surrounded on all sides such that it is impossible to aid Muslims to reach them. یا ایک ایسا مسلم لینڈ ہو جائے کہ اس کے چاروں سائڈوں پہ نان مسلمز ہیں اور مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے, تو بھی وہ دارالحرب ہے. اب آپ نے اٹیک اس پہ بھی کرنا ہے کیونکہ وہ مسلمان اب مسلمان نہیں رہے ہیں, وہ بےچارے التقیہ میں آ گئے ہیں, یا وہ اسلام چھوڑ دیں گے. سی نہیں تو And that is not single تقیہ one. کرنے کی تو اجازت بھی ہے نا. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے تقیہ میں آپ محمد کو گالیاں بھی نکال سکتے ہیں. آئی نو, ڈونٹ وری. نہیں تقیہ دیکھیں, تقیہ میں صرف ابھی یہ آپ ہوتا ہے کہ کو آپ ریلیکس کے کر دیں, میں ابھی آپ کو ثابت کر دوں گا. ریلیکس ہو جائے, ابھی یہ پڑھ لیں, مسلمان بھائی ہیں اور ابھی یہ پڑھ لیں, میں اس کے بعد ثابت کر دیتا ہوں, یہ پڑھ لیں. آپ تقیہ کر کے بھی انڈین آرمی جوائن کر سکتے ہیں. آپ وار پہ نہ جائیں, بارڈر پہ نہ جائیں, آپ اپنے ایٹ لیسٹ فیملی کو تو کھانا کھلائیں. بہترین. جی دوبارہ سے بتائیں, سوری. تقیہ کر کے کیا کریں؟ اگر میرے انڈیا میں بھی کوئی مسلمان بہن بھائی جو ہیں اگر کوئی آرمی میں ہیں تو آپ تقیتاً جو ہیں وہ آرمی جوائن کر سکتے ہیں. آپ بھلے بارڈر پہ نہ جائیں, آپ نہ لڑیں. ارے واہ 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 واہ, جی زبردست یہ تو یار. پوری دھوتی کھول رہے بھائی, اصلیت بتا رہے اسلام کی. ہاں بھائی, جی ایک بار جی, پھر تو سے کوئی بتاؤ. مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں. دین سب سے اوپر ہے, کنٹری بعد میں. آپ بتائیے. دین سب سے اوپر, کنٹری بعد میں. جی آپ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو سر بہت اچھا لگا آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ کا. چلے ٹھیک ہے. ہاں, یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی نا, کیونکہ آپ کے ویور سارے ہندو ہیں, وہ تو دیکھیں گے, ان کو اچھا لگے گا. آپ یہ مسلمانوں کو تو بڑا ہرٹ کرے گا. آپ کو نہیں پتا یہ آپ کی اسٹریم ہندوستان کے مسلمانوں کو کتنا مشکل میں لا سکتی ہے. بالکل, اسی لیے وہ تقیہ کرتے ہیں. پہلے ہی مسلمانوں کا ہندوستان میں کتنا برا حال ہے, یہ تو میں نے نیوز میں پڑھا ہے. مجھے نہیں پتا کیا کیا حال ہوتا ہے وہاں. ارے علی بھائی, تھوڑا رک کے بات کرو یار. پھر آپ کے حساب سے مسلمانوں کو تقیہ کرنا چاہیے نا سر, جب کنڈیشن ایسی بن جائے. اوکے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسے آج کل انڈیا میں جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, میں نے دیکھا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے. تو ادھر کیا کر سکتا ہے بندہ اپنی جان بچانے کے لیے؟ یا تو پھر جس کا ایمان ہوتا ہے اس لیول کا وہ اپنی جان دے دیتا ہے. علی کون سی دنیا میں جی رہے؟ تمہارے مسلمان بھائی اتنا اوپر ہے ادھر کہ ہندوؤں کی بچیوں سے شادی کرتے ہیں, رک جاؤ تھوڑا, اور 36 ٹکڑے کر کے فریج میں سوٹ کیس میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں. بھائی اتنے تو ڈرے ہوئے ہیں تمہارے مسلمان بھائی, اور اتنا تو ظلم ہو رہا ہے کہ سامنے والے کا قتل ہی کر دے رہے سیدھا. ٹھیک ہے, پھر یہ آپ کو صرف مسلمان قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, جو کچھ ہیں کوانٹٹی میں. ارے میرے بھائی, آج ہی 75 مرے ہیں, آج ہی 75 مرے ہندوستان میں نا, بم بلاسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بکواس کر رہے. اچھا چلیں آگے بڑھیں, یا تقیہ کے اوپر اور بات کرنی ہے آپ نے؟ ٹاپک پہ آ جائے, میرے کو مسئلہ نہیں کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنے کا. ہاں, ویسے تقیہ میں محمد کو گالیاں نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. اگر میں جان آپ کو پہ جب دکھاؤں تک نہیں پہنا آتی. اور جان پہ تقیہ جان پہ بننے پہ نہیں ہوتا. فار پرسنل, میں اپنی پرسنلی بتا دوں, میں نہیں کر لوں گا کبھی بھی. چلیں کوئی بات نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا. تقیہ کے چلیں پھر نہیں, آپ تقیہ کو چھوڑ دینا. تقیہ ہر بندے کا اپنا اپنا کر سکتا ہے, وہ میں تو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, چل, میں نے تم سے پوچھا نہیں. اگر کسی بندے کے سر کے اوپر بندوق تان دی جائے اور اسے کہا جائے کہ محمد کو گالیاں نکالو, کیا وہ تقیہ کے انوسار محمد کو گالیاں نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ اجازت ہے کیا نہیں؟ دیکھیں میری بات, ہاں, تقیہ میں کلمہ کفر
کرنے کی بھی اجازت ہے. کیا وہ محمد کو گالیاں نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ کلمہ کفر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. میں کہہ رہا ہوں محمد کیا وہ کو گالی دینا محمد بھی کو کلمہ گالیاں کفر دے ہی ہے. سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا بھلا کہنا بھی نعوذ باللہ یہ کلمہ کفر ہی ہے. تو کیا وہ محمد کو گالیاں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تقیہ کرنے میں تو ایٹ دا لاسٹ ریزورٹ ویسے تو بالکل منع ہے. ایٹ دا لاسٹ ریزورٹ دے سکتا ہے نا. جہاں آپ کو پتا ہے کہ میرے سرکمسٹانسز نہیں ہے ایسے کہ میری فیملی ہے پیچھے, اور بھی بہت دنیاوی معاملات ہوتے ہیں, دے تو اور سکتا ہے کوئی نا حل اس نہیں ہے وقت پھر. دے سکتا ہے نا. ہاں پھر اور کوئی حل نہیں ہے. چلو شکر ہے آپ میری بات سے ایگری کر کے, اس وقت تم نے نہ کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا کنفرم کر کون لوں, سے میں نے نہیں نہ تو کیا مجھے تھا. دکھانا پڑنا تھا. اوکے آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ سی, اینڈ دیٹ ناٹ اے سنگل ون آف اسلامز رولز ریمین دیئر ان, دیٹ از which effectively means that none of the land that Islam has spread and to and in which something of its remnant can be considered an enemy land, and for other countries enemy lands Darul Harb, a dove of war, consist of those with whom the Muslim countries, i.e. Darul Islam, are at the state of war. Lihaza, in the light of which it is clear that there is virtually no country on the face of earth where a Muslim has an excuse to behave differently than he would in an Islamic country where in his commercial or other dealings. So ہمارے صاحب کہتے ہیں امام شافی کہ اگر آپ ایک کنٹری میں ہیں جہاں پہ آپ اسلامک قوانین کے مطابق اپنے سارے اعمال پورے نہیں کر سکتے, وہ دارالحرب ہے. اور یہ جس وقت لکھ رہے ہیں اس وقت انڈیا کا کچھ لینڈ, وہ یار وہ کون سی جگہ تھی ساحل جو ہم نے صبح پڑھی تھی, کنوج, وہ کہاں پہ تھا؟ سندھ سے کنوج تک, یو پی, سندھ سے یو پی تک کا ایک ایریا تھا جس میں اسلامک رول تھا. جس وقت یہ ولی شافی جو ہے نا کتابیں لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ ایریا, اس ایریا میں بھی جہاں جہاں پہ اسلامک رولر ہے وہ ایریا دارالحرب نہیں ہے. اگر وہ کنیکٹڈ ہے ٹو دا اسلامک اسٹیٹ, یعنی کہ چاروں سائڈ سے نان مسلمز نہیں ہیں, کم از کم ایک سائڈ اوپن ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ لنکڈ ہے اور مسلمان وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, تو وہ دارالحرب نہیں ہے. ورنہ وہ دارالحرب ہے, اسٹیٹ آف وار میں ہے, اور ہمیشہ ہم نے اس سے لڑائی کرنی ہے. اور اگر آپ دارالحرب میں ہیں اور اپنا کام نہیں کر سکتے اور ادھر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جائیں, ہجرت کر لیں, وہاں پہ بھی نہ رہیں. سر کیا کہتے ہیں آپ امام شافی کے بارے میں کہ انہوں نے آپ کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا ان کو ستے قرار دیا ہے؟ میرے کو آخری پوائنٹ سمجھ نہیں آیا, ذرا تھوڑا کوئی بات نہیں, ایکسپلین سمجھنے کی کر دیں. ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں ایکسپلین کر دیں. ضرورت بھی نہیں آپ کو سمجھنے کی. آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ امام شافی نے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا اور اکوپائی کیا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت ہاں ان کو ایکنالج کیا ہے کہ یہ صحیح مسلمان ہیں, سچے ہاں, مسلمان ہیں. کیا کہتے ہیں تو وہ امام شافعی کا اپنی کال ہے. تو پھر امام شافعی, ٹھیک ہے, ابھی آپ کہتے ہیں امام شافعی ایک بہت بڑے امام ہیں, ان کے امام اوپر پورا شافعی ایک ایک مذہب امام اسلام ہے, ہے. ہم عزت کرتے ہیں ان کی, آپ لیکن کس کو مانتے ہیں؟ اسی آپ لیے میں نے کا آپ کو سیکٹ ہے, کہا, اسی لیے میں نے آپ کو آپ کا کہا سیکٹ کیا ہے, کہ سوائے آپ کا سیکٹ کیا محمد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ وسلم. کا سیکٹ کیا ہے, ہاں آپ کا نہیں, سیکٹ کیا ہے؟ الحمدللہ میں سارے سیکٹ سے باہر ہوں, الحمدللہ. سارے سیکٹ سے باہر ہیں. جی آپ شرح کہاں سے لیتے ہیں؟ جی شرح کہاں سے لیتے ہیں؟ شرح کہاں سے لیتے ہیں؟ شرح دوبارہ بتائیں, شرح شرح کہاں سے کیا لیتے ہے؟ ہیں؟ شرح اور فقہ کہاں سے لیتے ہیں؟ فقہ کا علوم کہاں سے لیتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, قرآن و سنت, قرآن و حدیث. فقہ کا علم کہاں سے لیتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا میں ایک قرآن و حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں. ارے جو چیز جو مسئلہ سراہتاً قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے وہ کہاں سے لیتے بھائی؟ جی پھر دیکھیں, وہ سب کو سنتا ہوں میں, پھر سب کو آپ سنتا سن ہوں. نہیں سکتے نا, کسی ایک کو ماننا پڑے گا. یہ آپ کو لگتا ہے نہیں, کس نے کہا کسی ایک کو ماننا پڑے گا؟ ہو جائیں گے آپ یہ آپ کو کس نے کہا کسی ایک کو ماننا پڑے گا؟ یہ تو آج کل کی فرقہ پرستی کی بات چل رہی ہے نا. اور کھوتے یہ 1000 سال سے ایسے چل رہا ہے. ہاں فقہ مجھے آپ پتا ہے, 4 کے اندر نہیں گھس سکتے. سوری, اگر 2 لوگ آپس میں اپوزٹ بات کر رہے ہیں کس کی مانو گے؟ ہاتھ کا باندھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے؟ پیٹ پہ, سینے پہ؟
हाथ सीने पे सुन्नत के मुताबिक, सीने पे मानते हो, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में सीने पे और मानते हो इमाम बुखारी की किताबें हैं बहुत से सुन्नत के जी, मुताबिक। मैंने आपको इमाम पहले ही कहा हाँ, कुरान और हदीस सुन्नत। बेहतरीन। साहिल सीने पे हाथ बांधता है, पेट पे नहीं बांधता। रफ़ा यदैन करते हो? जी बिल्कुल, क्योंकि सुन्नत है हम करते हैं। बेहतरीन। ये सुन्नतें हाँ, आपने कहाँ से ली हैं? कहाँ से लिए हैं मतलब क्या जी, हदीस की किताबों में लिखी हैं? दिखा दें मुझे, कुतुब सित्ता में दिखा दें ज़रा। मैं आपको क्यों नहीं दिखा देता हूँ, जल्दी से बल्कि जल्दी। कुतुब सित्ता इमाम बुखारी की अपनी किताब है जुज़ हाँ, रफ़अल यदैन में। रफ़ा यदैन और सीने पे हाथ बांधना, पेट पे नहीं बांधना दिखाएँ ज़रा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जी, जी, मेरी बात जल्दी से, सुने, रफ़अल जल्दी से। यदैन पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। रफ़अल यदैन आप कुतुब सित्ता की बात कर रहे हैं ना? रफ़अल यदैन इमाम बुखारी की किताब है पूरी रफ़अल यदैन के ऊपर, जुज़ रफ़अल यदैन। आप खोल के पढ़ लें अभी, जुज़ रफ़अल यदैन के नाम की। और आप अगर कह रहे हैं आपको मेरी बातों से अगर लग रहा है कि ये क्या बोलते हैं अहलुल ले हदीस आइएगा बाद में। अच्छा मुझे अब ये शरह बता दें, दारुल हर्ब और दारुल मैं इस्लाम के बारे में देवबंदी की बताएँ नमाज में भी कि इमाम शाफ़ी ने ये झूठ पढ़ता हूँ, बोला है ना? बरेलवी की मस्जिद में भी नमाज पढ़ता हूँ, शिया की मस्जिद में भी नमाज पढ़ता हूँ, हाथ खोल के भी कोई नमाज बात नहीं, पढ़ता हूँ, कोई वो भी बात नहीं, सुन्नत कोई से बात नहीं। साबित है। रिलैक्स, टेक अ चिल। मुझे ये बताइए कि ये जो अभी आपको हो गया, आपने बता दिया, अब हाथ खोलने में भी आपको याद आ गया कि वो भी सुन्नत है। पहले आप हाथ बांध के सीने पे बांध रहे थे। अच्छा मुझे दोनों बताइए दोनों कि दोनों ये जो सुन्नत है, है दोनों सुन्नत है। अच्छा यार ये जो अच्छा वैसे तुम वही तो नहीं हो जिसने कहा था कि तुम अपने 4-5 स्कॉलर लेके आओगे? नहीं, वही अल्हम्दुलिल्लाह और हो। अच्छा, कोई अच्छा स्कॉलर नहीं अब है, हम ज़रा लोग सिर्फ कुरान और जल्दी से ये सुन्नत को बता खुद दो पढ़ने कि के स्टूडेंट हैं। इमाम शाफ़ी को भी कह दो यार ये गलत है, जिस तरीके से वो लोग जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था वो गलत है, इमाम शाफ़ी भी गलत है। नहीं देखें, जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया वो लोग जो थे ना वो कुछ लोग माल की उस पे आए थे, यार गलत मोटिवेशन हुए पे। ना, कौन है गलत है? ठीक है, लालची यार थे तुम वो, लोग इन्हें गलत लालची कहते थे, हुए क्या है? लालची थे। अगर माल के लिए आए थे तो लालची बोल दो कम से कम। हाँ तो वो माल की लालच में आए थे, बिल्कुल माल की लालच में आए थे, लालची थे। तो गलत हुए ना, बुरे हुए ना। तो ठीक है फिर, तो गलत हुए, चले मान ले, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको मैंने कह दिया बेहतरीन। गलत है, तो लेकिन हुआ तो उससे भी तबलीग इस्लामी हुई है। इमाम शाफी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी गलत है। तो ठीक है, फिर इमाम शाफी से भी हमारी इख्तिलाफ राय है। तो इमाम शाफी भी बेहतरीन। एट द एंड तो वो एक अच्छा इंसान ही है, तो इख्तिलाफ एक राय बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बीच नबी में से नहीं हो सकती, क्योंकि नबी 100% सही है। नबी और 100% नबी सही है जिसने कहा था कि जाओ इंडिया पे अटैक करो, जो इंडिया पे अटैक करेगा वो इंडिया वो पे जन्नती अटैक हो करने जाएगा। का हुक्म कहीं पे नहीं था। उन्होंने ये बताया था कि ये जो आपने हदीस अभी कोट की, जो इंडिया पे अटैक करेगा वो जन्नती नहीं होएगा, जो हदीस कोट की है। हदीस कोट करें दोबारा वर्ड्स कन्फर्म के साथ। जन्नती होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोहम्मद की हदीस के मुताबिक कन्फर्म चलें फिर जन्नती मैं होने के लिए क्या फिर करना ये ले पड़ेगा? जाएं, फिर मेरे से आप ले जाएं, आज मेरे से ले जाएं। नहीं नहीं बुखारी मुस्लिम में ही हदीस है, बुखारी कन्फर्म मुस्लिम में ही जन्नती हदीस है कि जो शख्स कन्फर्म सच्ची नीयत के साथ वजू करता है और 2 नफिल पढ़ता है रात के वक्त अपने ही घर में, तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत वाजिब हो जाती है। अब मुझे बताएं, ठीक है। जन्नत मुझे 2 बताइए नफिल कि पढ़ने पे घर कन्फर्म पे वाजिब हो इस जाती हदीस है। के अगर आप कह मुताबिक रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इस वसल्लम हदीस के मोटिवेट मुताबिक करते थे इस पे, अगर आप इस कहते हैं हदीस के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताबिक मोटिवेट, हाँ ओए इस हदीस के हाँ मुताबिक कन्फर्म जन्नती कौन है? सुनने ना फिर सुनने ना, इस हदीस सुन के क्या करें मुताबिक ना फिर। यार कन्फर्म जन्नती कौन है? बोलते जाते हो ब्रेक नहीं लगाते। इस हदीस के मुताबिक जी, कन्फर्म जन्नती कौन है? इस हदीस के मुताबिक जी कौन है कन्फर्म जन्नती? इस हदीस के मुताबिक there are two groups of ummah whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa ibn Maryam, may Allah's peace be upon him. Yeah. जी तो तो ये दो ग्रुप इस हैं, हदीस एक के जो मुताबिक हिंद और एक सईदना ईसा इब्न मरियम के साथ जो तो होंगे। इस हदीस के मुताबिक कन्फर्म जन्नती कौन है? सईदना ईसा इब्न मरियम के साथ जो मसीह दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे और जो गजवाए हिंद होगी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी बेहतरीन। इंशाल्लाह तो कुछ बेसिक क़यामत हो इमाम गया। इमाम इमाम मेहदी नहीं है बीच में। द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया। जी अब मुझे ये ठीक है। बताइए कि जब आपको कहा जा रहा है कि कन्फर्म जन्नती वो है जो इंडिया पे हमला करेगा, तो ये जितने भी स्कॉलर हैं जो कि आपने अभी जी बोले जी कि ये गलत है, इन्होंने गलत किया, जी इन्होंने इस हदीस को देख के कन्फर्म जन्नती होने की कोशिश की है कि नहीं की? सॉरी, ये जो आपके लोग थे, कासिम हो गया या दूसरे हो जी गए, नहीं तो जिन्होंने आप इंडिया पे हमला इन्होंने कहीं किया, लिखा या इनकी कहीं आपको वो मिली हुई है कहीं 100% प्रूफ के इन्होंने इसी नियत के साथ इंडिया पे अटैक किया था? क्योंकि मोहम्मद नियतों बिन का कासिम को तो मैं पर्सनली नियत खुद ही गलत मानता हूँ, ले जाए तो नियत का मोहम्मद नियत बिन का कासिम को मैं पर्सनली खुद गलत मानता हूँ, क्योंकि वो अहले ओए बैत का दुश्मन खोती था। वो सबर आया ही किया कर। इसलिए कि अहले बैत को पकड़ के हेलो मार सके। जी रिलैक्स टेक अ चिल। नियत का मोहम्मद अल्लाह के बिन अलावा किसको नियत का अल्लाह के अलावा किसको पता?
نہیں دیکھیں ایک انسان کو خود کو ایک اللہ کو بس نیت کا اللہ کے علاوہ کس کو پتا ہوتا ہے؟ جی کسی کو نہیں پتا. نیت کا پھر تو نیت پھر کیسے دکھا سکتے ہیں؟ پھر لے جائے نا پھر جو میں آپ کو بتا تو رہا ہوں نا ایک لالچ. نیت کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ایک بندہ جو جہاد جی میں جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تو جہادی کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، کیونکہ اس کے نیت پہ اگر فطور ہوگا تو جہادی جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اللہ کی راہ میں جو جہاد کر کے مر جائے گا وہ جہنم میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ اسے نہیں پکڑے جو گا اور اللہ کہے گا کی راہ تو میں نے جو جہاد جہاد کرے گا کیا وہ تھا، جہنم میں نہیں ہوگا. تو نے جو جہاد کیا تھا وہ اس نیت سے کیا تھا کہ دنیا تجھے اچھا کہے، دنیا نے تجھے اچھا کہا، اب ہر جہنم میں. یہ بھی حدیث ہے ہاں کہ نہیں ہے؟ یہ شہید کو کہا جائے گا. شہید کو، شہید جہادی عالم شہید کو کہا جائے گا نا. اور جی جی تو اس کا مطلب ہے نیت کا صرف اللہ کو پتا ہے، تیرے کو تو نہیں نا پتا. نیتوں کا صرف اللہ کو پتا ہے. بس پھر اب ٹہ کام. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان جتنے بھی لوگوں نے اٹیک کیا obviously انہوں نے کنفرم جنتی ہونے کے لیے کیا. نہیں یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، اپنی طرف سے کہہ رہے ہو. ہاں ابھی آپ نے کہا چل یار دفع ہو جا، کھوتی کا بچہ، اپنی طرف سے کہہ رہے ہو. محمد کلیئرلی بول رہا ہے مرنے سے پہلے کہ بھائی انڈیا پہ حملہ کرو اور تم کنفرم جنتی ہو جاؤ گے. یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں نے انڈیا پہ حملہ کیا انہوں نے محمد کی حدیث دیکھ کے نہیں کیا، وہ مسلمان پاگل کے بچے تھے، انہوں نے پیسہ دیکھ کے کیا. حد ہوتی ہے، ایک لیول آف اسٹوپڈیٹی ہوتی ہے. دس گائی از بیونڈ دا لیول آف اسٹوپڈیٹی. لیکن ایک بات تو اس نے چند ایک باتیں صحیح کر بھی کر دی اپنی اسی تمہید کے اندر کہ اصل حملہ ہونا ہے. تو جو انڈیا کے لوگ یہ سمجھنے کی آپ کو پٹیاں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل حملہ نہیں ہونا اور حملہ ہو چکا ہے انڈیا کے اوپر، دے آر ایبسلیوٹلی رانگ. میں آپ کو 2 فتاواز دینے لگا ہوں اس وقت تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے. میں ان دونوں کے لنکس ابھی آپ کو اسکرین پہ شیئر بھی کروں گا، ڈونٹ وری. یہ فتویٰ ہے، اس کا کوشچن ہے what is narrated in the sunnah about invasion of India. میں یہ لنک دینے لگا ہوں آپ سب کو، یہ ذرا لنک دونوں سنبھال لیں کیونکہ بڑے امپورٹنٹ ہے. میں پورا لنک نہیں پڑھوں گا، میں صرف لاسٹ پیراگراف پڑھنے لگا ہوں، باقی آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. اس کا لاسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں، there is nothing to indicate that there will be another invasion of India that will occur at the end time, close to the onset of the hour or during the time of Isa, as be suggested by some scholars. Rather, what appears to be the case is that what is referred to the hadith is what actually had happened. وہ ہو چکا ہے. The hadith of Tawabin does not mention the condition between the two groups. کہ یہ کنڈیشن حدیث میں کنڈیشن نہیں ہے کہ دونوں اکٹھی ہوئیں گی. وہ کہہ رہے ہیں غزوہ ہند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں ہونا. دوسرا والا دیتے ہیں، آرٹیکل آپ کے سامنے لاتے ہیں. کانکویسٹ آف انڈیا، یہ آرٹیکل کا لنک بھی آپ کو بھیج دیتے ہیں. اس آرٹیکل کا بھی لاسٹ پیراگراف پڑھ لیتے ہیں، کنکلوژن. What is mentioned in the hadith of Abu Huraira, which was narrated by Naeem ibn Farhan about the conquest of India, has not happened until now, but it will happen when Isa ibn Maryam descends, if the hadith says that is sahih and Allah knows best. So آپ کو میں نے دونوں آرٹیکل دے دیے ہیں. ایک آرٹیکل بول رہا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، ایک آرٹیکل بول رہا ہے غزوہ ہند ہونا ہے. اور یہ دونوں آرٹیکل کے اندر مفصل طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہو چکا ہے اور اس حدیث کے مطابق ہونا ہے. 2 حدیثیں ہیں آپ کے پاس اور 2 نیریٹیوز ہیں آپ کے پاس، اور اس کے اندر پورے ریفرنسز دے رہے ہیں. وہ آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں قرآن کے، حدیثوں کے، تفسیروں کے، لوگوں کے. یہ ایک آدھا پیج نہیں ہے. اٹ از اے فل فلیج بلڈی لائک 3-4 pages of the stuff جو آپ کو دکھا رہے ہیں. تو غزوہ ہند ہو بھی چکا ہے اور غزوہ ہند ہونا بھی ہے. لہذا اگر ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے کہ جی غزوہ ہند ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے نیریٹیوز پورے اکٹھے کر کے آئے گا، اور ایک بندہ جو کہہ رہا ہے غزوہ ہند ہونا ہے، اس کے بعد بھی کمپلیٹ سیٹ آف نیریٹیوز ہیں. اور آپ ان دونوں نیریٹیوز کو اگر جانتے ہیں تو آپ دونوں کو چھترول ماریں گے. الحمدللہ. ساحل بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت زبردست، بہت زبردست. اور یہ جو دونوں نریٹیو ہے، ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس نریٹیو
यानी कौन ये नैरेटिव बताएगा, कौन सा वाला, डिपेंड करता है किस एरिया से वो बंदा। एग्जैक्टली अगर हिंदुस्तान से है तो ये कहेगा हो गया, हिंदुस्तान से नहीं है तो वो कहेगा होने वाला है। तो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। चालाकी। सर डिसेप्शन जो है वो इस्लाम का बेसिक जुज है, उसके बगैर इस्लाम पनप ही नहीं सकता। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलिए 3:45 हो गया यार, फटाफट स्ट्रीम क्लोज करते हैं, काफी वक्त हो चुका है। पबजी सनी देओल कह रहे हैं अबे एडम भाई ही दज्जाल है, तूने पहचाना नहीं।